حضور فرمانے لگے روز نہ ملا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی مجمع میں بیٹھے تھے، وہ بھی 3 نمازوں میں نہ آئے تو پیچھے ہی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ایک روایت ہے عصر مغرب عشاء، اور دوسری جگہ لکھا کہ نہیں ظہر عصر مغرب تھی، پیچھے نماز پڑھی چلے گئے، پھر عصر پڑھی چلے گئے، پھر مغرب پڑھی، اور حضور نے زور کے بعد حضرت انس بن مالک سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ پھر عصر کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ پھر مغرب کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی حیران تھا کہ وہ نماز تو پڑھ کے گئے ہیں، اور حضور کا طریقہ تھا کہ سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے تھے، تو حضور نے دیکھ لیا، پھر بھی 3 دفعہ پوچھا کہ وہ آئے نہیں؟ سمجھے میری بات کو؟ حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھنے تو ساری دنیا ہی آتی ہے، وہ تو اسپیشل آیا کرتا تھا، وہ آیا نہیں؟ آئے نہیں جناب صدیق اکبر؟ تو حضرت انس کہتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک کی، حضرت انس قریب رہتے تھے نا حضور کے، تو نبی پاک کے لاڈلے تھے، تو پھر لوگ بھی ان کا لاڈ دیکھتے تھے کہ یہ حضور کا قریبی ہے۔ تو کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یار آپ چنگے سیانے بندے، حضور نے 3 دفعہ پوچھا ہے، 3 دفعہ پوچھا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آئے، حضور حکم ہو؟ تو نبی کریم نے فرمایا یار سارا دن تو نظر ہی نہیں آیا، تو کدھر تھا تو؟ سارا دن ملا ہی نہیں۔ اللہ کرے آپ کے اس جملے کے حسن کی سمجھ آئے۔ آپ دیکھیں جو چاشنی یہاں ٹپک رہی ہے، جو وقار یہاں ٹپک رہا ہے، ذرا اس کا مزاج تو دیکھیں، اور یار تو نظر ہی نہیں آیا سارا دن۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کوئی بات بھی نہیں تھی پر میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے ابو بکر میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو کوئی اور تھے جن کو کہا تھا، تجھے تھوڑا کہا تھا، اور اتنے بڑے جملے نہیں ملیں گے۔ رسول کریم فرمانے لگے تو یہیں رہا کر، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے، یہیں رہا کر، میرے پاس رہا، تو نہ جایا کر یار، تو ادھر ہی رہا۔ او پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، او سجنوں اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آپ ذرا اس لطف کو آپ دیکھیں، اس ذائقے کو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث نہ لوگوں کی روحوں تک اتار دوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، وہ بھی کوئی اپنا ہے جو اپنوں سے دلیلیں مانگے، وضاحتیں مانگے، یہ کیسے تھا تو وہ کیسے تھا، تو یہ چیز کدھر سے آئی تو وہ کدھر گئی۔ آپ اپنوں سے دلیلیں مانگ رہے ہیں، آپ اپنوں سے اپنوں کو کٹہروں میں کھڑا کیا۔ حضور یہ نہیں فرماتے کہ دلیل تھی کوئی نہیں، فرمایا جس نے مانگی میں نے دی دلیل، اور لوگ دلیل دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے اسے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ احساس ہے۔ یہاں تو تھک گئے لوگ اپنوں کو دلیلیں دیتے، وہ جی ویسے کیسے تھا، تو ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا تو دوسرا کہنے دے جو دنیا کہتی ہے، تو اپنی بات کر، تو بتا تو کیا کہتا ہے، اپنی رائے بیان کر، تیرا نظریہ کیا ہے، تیرا ذوق کیا، تو چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی بات کر۔ اگر ابو بکر صدیق لوگوں کے کہنوں پہ چلتے تو مکہ تو سارا کچھ اور کہہ رہا تھا، اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں جو کہتا کہ نہیں تو ٹھیک چل رہا ہے، دنیا ساری کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن صدیق اکبر کہہ رہے تھے نہیں نہیں، سچ وہ ہے جو مدینے والے رسول فرماتے ہیں، سچ وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ دین کا مزہ لینا ہے تو پھر ذرا غلامی کر کے آتا ہے، پھر ذرا پورا پیار کر کے آتا ہے، پھر پوری محبت دے کے پھر غلامی کا مزہ